السلام علیکم. ویلکم ایم کیٹ بائی فیوچر ڈاکٹر. آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہمارے پاس کسب حلال کیا ہوتے ہیں. بیسیکلی میں نے سوچا کیوں نہ ہم آج کل مطلب کہ لوگ حلال بھی کھاتے ہیں حرام بھی کھاتے ہیں، لیکن لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ حلال اور حرام میں کیا فرق ہے، کسب حلال اور کسب حرام میں کیا فرق ہے. تو میں نے سوچا کیوں نہ اس پہ ایک ویڈیو بنائی جائے اور تمام لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ ہمارے پاس حلال اور حرام میں کیا فرق ہے اور کسب حلال اور حرام میں کیا فرق ہے. بیسیکلی ہمارا مین ٹاپک کیا ہے؟ کسب حلال. تو کسب حلال ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ کسب حلال کو ٹاپک کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ان کو بروکن کر کے ہمیں اس کی میننگ سمجھنے چاہیے، ان کو ڈیوائڈ کر کے توڑ کے. تو کسب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ کسب ہم بیسیکلی ہم کمائی کو کہتے ہیں. کمائی میں ہمارے پاس 3 ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں: روزی، امال اور اولاد. روزی میں ہمارے پاس مال بھی آ جاتا ہے، ہمارے پاس باقی جو بھی چیزیں ہم کوئی بھی مال آ جاتا ہے، مطلب کہ اس میں کھانا پینا سب کچھ آ جاتا ہے. تو حلال ہمارے پاس قصبہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ کمائی کو کہتے ہیں حلال. حلال ہم کہتے ہیں جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے جائز ہو. حلال جو چیز اللہ کی طرف سے جائز ہو جاتا ہے کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دے دیا ہے کہ آپ یہ چیز کھا سکتے ہیں اور یہ چیز آپ نہیں کھا سکتے ہیں، یہ چیز آپ کر سکتے ہیں، یہ چیز آپ نہیں کر سکتے، اس کو ہم حلال کہتے ہیں. مین جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل مقرر اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ یہ حلال اور حرام ہے، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی ہیں، وہی ہمیں کرنی ہیں. اب کیا کہہ رہی ہیں کہ جب بھی کوئی بھی آپ اسلامیات میں، بیسیکلی اسلامیات کی میں بات کر رہی ہوں، اسلامیات میں جب بھی ہم لوگ کوئی بھی ٹاپک پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کی 4 چیزیں ضرور پتہ ہونی چاہیے. جس طرح اب ہم کسب حلال پڑھ رہے ہیں تو اس سے پہلے میں نے آپ کو مفہوم بتایا ہے. اب میں آپ کو اس کے بارے میں آیات بتاؤں گی اور اس کے بعد میں آپ کو اس کی احادیث بتاؤں گی اور اس سے ریلیٹڈ میں اس کے اسلامی واقعے آپ کو بتاؤں گی. ٹھیک ہے. تو اب جس طرح میں نے آپ کو کسب حلال کا بتا دیا کہ کسب حلال ہم بیسیکلی کہتے کس کو ہیں، تو اب میں ان کی قرآنی آیات بتاؤں گی. تو پہلی آیات سورہ مومنین میں ہمارا 51 آیات میں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. ترجمہ: اے رسولوں، کھاؤ ستھری چیزیں اور کام کرو بھلا. اس سے اب کیا مراد ہے؟ اس کا میں آپ کو مفہوم، اس کا آپ تفصیل آیات کو میں بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ رسولوں سے مخاطب ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسولوں صاف ستھری، پاکیزہ، پاک، بالکل پاک چیزیں کھاؤ. مطلب کہ اگر ہم پریکٹیکل اگزامپل لے لیتے ہیں، اگر ہم راستے میں جا رہے ہیں اور اگر ہم اپنا ایپل کھاتے ہوئے جا رہے ہیں تو اگر وہ زمین پہ گر جاتا ہے، مطلب کہ وہ گندا ہو جاتا ہے، وہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے حلال تو قرار دی ہے، مطلب کہ ہمارے پاس حلال ہے، لیکن جب وہ نیچے گر گئی وہ پاکیزہ نہیں رہی ہے. پاکیزہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صاف ستھری چیز. تو اب وہ پاکیزہ ہی نہیں رہی ہے، وہ تو اس پہ مٹی لگ گئی، گرد آلود لگ گیا. تو اب ہم اس کو کیا کریں گے؟ اب ہم اس کو دھو کے صاف ستھرا کر کے کھائیں گے، اس کو صاف ستھرا. اس طرح ایک مثال آپ لے لیں، ایک واقعہ میرے ذہن میں ابھی آیا ہے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے تو انہوں نے راستے میں دیکھا کہ نالی میں روٹی گری پڑی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو نہیں کھایا نا اس کو، یا اس کو گندی اٹھا کے کھا لیا، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صاف کیا، اس کو پاکیزہ فرمایا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے حلال چیزیں کھاؤ، لیکن اس کے ساتھ پاک طیب بھی چیزیں کھانا فرض ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اس کو دھویا، دھونے کے بعد بسم اللہ شریف پڑھی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھایا. تو اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ہمیں پاک صاف چیزیں کھانی چاہیے. یہ آپ کو یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اور کھانا بھی پاک، کھانا پاک اور حلال کھانا بھی ہماری عبادت میں شمار ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے رحیم کریم ہے کہ ہم لوگ اور کوئی عبادت کریں یا نہ کریں، لیکن ہم کھا تو رہے ہیں نا، کھانا بھی تو ہمارے فائدے میں ہی شمار ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اس کو بھی ایک عبادت قرار دیا ہے، اس کو بھی ایک عبادت قرار دیا ہے. مطلب کہ لیکن اس عبادت کو نہیں جو آپ حرام کمائی آپ کے فادر آپ کو لا کے دے رہے ہیں اور آپ کھا رہے ہو، تو وہ آپ کھا رہے ہو، وہ عبادت میں شمار نہیں ہوگا. جو آپ حلال کھا رہے ہو ہمارے پاس، وہ عبادت میں بیسیکلی شمار ہوتا ہے. تو وہ بیسیکلی ہمارے پاس عبادت میں شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہمارے پاس کیا آئے گی؟ میں نے اس کو بہت ہی تفصیل میں کر دیا، بہت ہی زیادہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ گیا ہوگا. اب میں نے آپ کو ایک آیات بتا دی. آپ اگر پیپر پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے ہیں تو ہم جتنی آیات لکھتے ہیں ہمارے اتنا زیادہ ہمارے جو ہوتا ہے کوشچن جو ہوتا ہے وہ پراپر ہو جاتا ہے، کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو ہم اس میں 3 آیات بیسکلی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اب سیکنڈ آیات ہمارے پاس کیا ہے؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا.
بیسیکلی ہمارے پاس جتنی بھی آیات ہیں ہمارے میں، اس میں یہی بتایا گیا کہ آپ کو حلال کھانا ہے، پاکیزہ کھانا ہے، پاک طیب کھانا ہے. تو اسی میں بھی ہمارے پاس یہی فرمایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے مسلمانوں سے، اپنے بندوں سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں اے لوگوں کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے حلال اور پاکیزہ. فرسٹ آیات کو میں نے بہت ایکسپلین کیا، یہ ساری ایک دوسرے سے لنک کرتی ہیں تو میں زیادہ ایکسپلین نہیں کروں گی. صاف پتہ لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین پر بھیجا ہے. اس زمین میں سے جو بھی چیزیں ہمارے پاس حلال ہیں، مطلب کہ جن چیزوں کو اللہ نے ہمارے لیے جائز کر دیا ہے اور جو پاک طیب ہے، صاف ستھری ہیں، ان چیزوں کو ہمیں کھانا چاہیے. اچھا، اب تیسری آیات میں نے فرسٹ کو بہت زیادہ ایکسپلین کیا تھا، تو آپ کو سیکنڈ بھی سمجھ آ گئی ہے، تیسری بھی انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے. تو تیسری ہمارے پاس آیات ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم. ترجمہ، اللہ تعالیٰ پھر ایک دفعہ اپنے مسلمانوں سے مخاطب ہیں اور کہہ رہے ہیں اے ایمان والوں کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو روزی دی ہم نے تم کو. اس میں بیسیکلی ہمارے پاس یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو دونوں آیات میں نے آپ کو ایکسپلین کی ہیں، فرسٹ میں نے آپ کو بہت ساری ایکسپلین کی ہے، یہ تینوں کو میں نے اکٹھا کر کے ایکسپلین کر دیا ہے. تیسری میں بھی آپ کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ مطلب کہ ہم کو پاک صاف ہماری روح ہونی چاہیے، طیب ہونی چاہیے اور حلال ہونی چاہیے. حلال مسٹ ہے اور طیب بھی. طیب اور پاکیزگی ایک ہی ورڈ ہے، مطلب میننگ اس کے ایک ہی ہے، لیکن ورڈ ہمارے پاس دو ہیں. تو ہمارے پاس پاکیزہ بھی ہونی چاہیے اور ہمارے پاس حلال بھی ہونی چاہیے. حلال وہی دوبارہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جائز قرار دی ہیں. اچھا، میں نے آپ آیات بتا دی ہیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ آیا ہوگا. اب ہم چلتے ہیں اپنی اس کی طرف، احادیث کی طرف. اچھا، احادیث ہم بیسیکلی ہم نے کچھ لوگوں کو نہیں بھی پتہ ہوتا، آپ لوگوں کو یہ پتہ بھی ہوگا یقیناً، بہت ہی قابل بچے ہیں پاکستان کے، تو آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا کہ احادیث کس کو کہتے ہیں. سب کو ہی پتہ ہے، بچوں کو بھی پتہ ہے، لیکن پھر بھی میں ایک دفعہ، کیونکہ میرا ٹاپک ہے تو میں ایک دفعہ آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. احادیث ہم ان کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مبارکہ ہوں، کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو. اور آیات ہم ان کو کہتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہوں. ٹھیک ہے، تو اس میں ہمارے پاس کیا ہے، حدیث ہمارے پاس یہ دی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حرام رزق پلنے والے جسم ہی کا ایندھن بننا چاہیے. اب بیسیکلی ہمارے پاس یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہم چیز کھا رہے ہیں، جس طرح خدا نخواستہ ہم حرام کھا رہے ہیں، تو ہمارا رزق جو ہے وہ پل رہا ہے، ہمارا رزق جو ہے وہ گرو کر رہا ہے، ہمارا جسم جو ہے وہ گرو کر رہا ہے. تو جب وہ گرو کر رہا ہے تو وہ حرام جسم پہ، حرام چیزوں پہ پڑ رہا ہے، جو ہم حرام روزی کھا رہے ہیں اس پہ وہ جسم پل رہے ہیں ہمارا. تو وہ جو ہے جسم، وہ ہمارا جہنم میں جائے گا، مطلب کہ ہم پورے جہنم میں جائیں گے. تو کوشش یہی کریں کہ ہمیں حلال چیزیں کھانی چاہیے. جس چیزوں کا آپ کو نہیں پتہ تو وہ آپ نہیں کھائیں. ٹھیک ہے، اب کچھ لوگوں کے کوشچنس ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں حلال اور حرام کا نہیں پتہ تو مطلب کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بالکل سادگی اپنائی، جب آپ سادگی اپنائیں گے، مطلب کہ اپنا ٹائم نہیں ویسٹ کریں گے کہ عجیب عجیب کھانا بنانے میں. اب وہ ہمیں نہیں پتہ، اس میں کوئی بھی ایک چیز ہم ڈال رہے ہیں، اگر وہ حرام نکلی تو ہمارا پورا کھانا حرام ہو گیا، جو کہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان دہ ہے. اچھا، حلال ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، ہمارے پاس صحت کا بھی اپنا ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب جس معاشرے میں ناجائز ذرائع آمدنی یعنی ناانصافی، بدنیانتی، رشوت، سیاسی سود خوری، چوری، ڈاکہ زنی، ذخیر و اندوزی، فریب ہی اور معاشرے کی کشتی تباہی کے گرداب میں پھنس کر رہ جاتی ہے. اب ان کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو بھی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، جو بھی میں نے آپ کو ورڈز بتائے ہیں، یہ ہمارے پاس حرام ہیں. سٹہ بازی ہمارے پاس حرام ہے، رشوت ستانی ہمارے پاس حرام ہے، بددیانتی ہمارے پاس حرام ہے، ناانصافی، ہم کسی کے ساتھ انصاف کرنے کے بجائے ہم ناانصافی کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ وہ بات غلط ہے لیکن ہم پھر بھی کر رہے ہیں، تو وہ بھی ہمارے پاس حرام ہوتا ہے. ذخیرہ اندوزی، جس طرح اب گورنمنٹ کی ایگزامپل لے لیں، وہ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. جس طرح ہمارے پاس آٹے سستا ہو جاتا ہے تو وہ ذخیرہ اندوز کرنے والے کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو کہ اس کو اسٹور کر لیتے ہیں، اور جب وہ مہنگا ہوتا ہے اس کو پھر وہ، جب وہ سستا ہوتا ہے تو اس کو پھر مہنگا ہوتا ہے تو وہ اس کو مہنگا کر کے بیچتے ہیں.
تو وہ بھی ذخیرہ اندوزی میں ہمارے شمار ہو جاتا ہے، اور وہ بھی حرام ہے، وہ بھی جو وہاں سے وہ کمائی کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں وہ بالکل حرام ہے، ٹھیک ہے۔ جو لوگ حلال کھاتے ہیں ان کی دعائیں بھی بہت ہی جلد قبول ہوتی ہیں، جو بھی لوگ حلال کھاتے ہیں ان کی دعائیں بہت جلد قبول ہوتی ہیں، لیکن جو حرام کھاتے ہیں ان کی دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ جو ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ کے مقدر میں جتنی کمائی جتنی روزی لکھی ہے وہ آپ کو ملے گی، تو آپ کو مطلب کہ یہ حرام چیزوں کو جانے کی طرف ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو پیسوں کی لالچ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بول رہے ہیں جس شخص کو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر یقین ہوگا وہ کبھی جائز و وسائل کو چھوڑ کر ناجائز ذریعہ اختیار نہیں کرے گا۔ اس میں یہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کو بھی یوم آخرت پر مطلب کہ جس کو یقین ہے کہ ایک دن قیامت آنی ہے اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حاکم ہے، اور قیامت والے دن ہر مطلب کہ جو بھی ہم نے اعمال کیا اس کا حساب ہم سے ہونا ہے، تو وہ کبھی بھی ناجائز راستہ اختیار نہیں کرے گا، اور اس کے دل میں کوئی بھی دلکشی پیدا نہیں ہوگی۔ البتہ جو شخص شیطانی وسوسوں میں مبتلا ہو کر ناجائز ذریعے سے اپنے مقدر سے زیادہ کما سکتا ہے وہی حرام طریقوں کا سہارا لے گا۔ مطلب کہ جو بھی چاہتا ہے کہ نہیں میرے مقدر میں اتنا لکھا ہے تو میں اس سے زیادہ کما سکتا ہوں، کیونکہ وہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں، تو وہ ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے، ایک حرام ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کہہ رہے ہیں شیطان کہ اس حربے کو ناکام بنانے کا سہل طریقہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بتا دیا ہے کہ ہم نے اس کا اگر شیطان جو ہمارے وسوسے کر رہا ہے تو ہم نے اس کو مطلب کہ اس کو تباہ کر دینا ہے، اس کو سائڈ پہ کر دینا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم شیطان کی باتوں کو سنیں، تو ہمارے پاس طریقہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ آپ اعلیٰ معیار زندگی کا ڈھونگ رچانے کے بجائے سادگی زندگی اختیار کریں۔ مطلب کہ اعلیٰ معیار زندگی کا ڈھونگ مچانے کے بجائے مطلب کہ آپ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا مطلب کہ جو مطلب کہ سادگی ہے آپ کے اندر، لیکن مطلب کہ لوگوں کے سامنے آپ بہت ہی امیر بننا چاہتے ہو تو وہ آپ نہیں کریں، وہ بھی غلط چیزوں میں آ جاتا ہے۔ تو آپ سادگی اختیار کریں، آپ میانہ روی اختیار کریں اور قیانت پسند کے اصولوں پر کاربند رہیں۔ شکریہ۔ تو دوستوں، بہن بھائیوں، میں نے آپ کو بتا دیا تھا ہمارے پاس، میں نے آپ کو مفہوم بتایا، میں نے آپ کو 3 آیات بتائی، میں نے آپ کو احادیث بتائی۔ اب میں چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروازے مبارکہ پہ ایک شخص آیا، غریب بہت تھا، مانگنے والا آیا، تو اس نے بولا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ چاہیے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کچھ تو ہوگا، آپ کے گھر میں کوئی تو چیز ہوگی نا۔ تو بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، آپ نے ہمیں بتایا کہ حلال ہم کما کیسے سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے بولا کہ میرے گھر ایک پیالہ پڑا ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا تم اس کو بازار لے کے جاؤ اور اس کو تم بیچو، اور اس کے بعد جو قیمت آتی ہے وہ تم میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ گیا بازار، اس نے بیچا اور اس نے جو قیمت آئی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک کلہاڑی لے کر دی۔ اب اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا یہ میں نے کلہاڑی تمہیں کس لیے لے کر دی، میں نے یہ کلہاڑی تمہیں کاٹو، لکڑیاں کاٹو اور حلال کماؤ اور اپنے بچوں کو بھی حلال روزی کھلاؤ۔ تو بیسیکلی سارا ہمارے پاس، میں نے آپ کو واقعہ بھی بتا دیا، ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ کوئی بہت ہی آسان ٹاپک تھا، لیکن یہ تھا کہ کسب حلال ہمیں سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے، کیونکہ یہ پریکٹیکل لائف میں بہت سارا ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا، بیسیکلی کئی جگہ ہمیں نہیں پتہ حلال کیا حرام کیا۔ یہیں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ اگر کوئی بھی جس طرح پیرنٹس ہیں، اگر انہوں نے سیمینار ہال بنا دی کے چلے گئے ہیں اور فوت ہو گئے ہیں خدا نخواستہ، تو وہ گناہ کا کام کر رہے تھے، اب وہ مرتے دم تک ان کا یہ جو گناہ ہے ان کا لکھتا رہے گا جب تک ان کا ہال جو ہے سینما ہال چلتا رہے گا۔ جب آگے ان کو بیٹوں نے چلایا، گناہ تو بیٹوں کو تو ملے گا، لیکن باپ کو تو ساری زندگی کے لیے، موت جب مر بھی جائیں گے لیکن جب تک قیامت نہیں آتی تب تک ان کو گناہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح آپ کو بہت ہی اچھا ہے اگر بیٹے فرض ہونے کا، بیٹے کو یہ فرض ہوتا ہے آگے سے بیٹوں کا کہ اس کو تباہ کر دیں، اس کو برباد کر دیں اور اس کی جگہ کوئی اچھی چیز تعمیر کریں، جس طرح کوئی بھی لوگوں کے لیے تعمیر کر لیں، اسکول وغیرہ بنا لیں، نہیں تو سب سے بہترین چیز اللہ تعالیٰ کی مسجد بنا لیں، اللہ تعالیٰ کا گھر بنا لیں۔ اسی طرح اگر کوئی بھی شخص گھر اللہ تعالیٰ کی مسجد بناتا ہے اور وہ خدا نخواستہ فوت ہو جاتا ہے تو وہ اس کا جو ثواب ہے اس کو
مرتے دم تک تو ملتا ہی رہے گا، ویسے ہی ملتا رہے گا اگر وہ زندہ ہے. جب وہ مر بھی جائے گا تو اس کے بعد بھی اس کو یہ ثواب ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، جب تک قیامت نہیں آتی. جیسے ان کے بیٹوں نے اگر مسجد کو ٹھیک ٹھاک رہنے دیا، مطلب کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں آگے سے بھائی باپ مر گیا تو کیا ہو گیا، مسجد تباہ کر دو، کوئی ایسی چیز بنا دی جس سے ہمیں بہت سارے پیسے مل رہے ہیں، جس طرح آج کل سنیما ہال سے بہت سارے پیسے ملتے ہیں، اسی طرح. تو تھینک یو، یہ میں نے آپ کو واقعہ بتا دیا تھا. اللہ حافظ.